کس کس نے یہ بات سنی؟ کس کس نے یہ کلام سنا؟ کوئی مجھے بتا دے کہ کلام کیا تھا؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں دیکھ لوں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کلام کے مطابق انہوں نے کلام میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ اور شنوا ہونے کے لیے جانا اہم کو کہ ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے. آپ نے کاہے کے لیے آنا ہے؟ سننے کے لیے. کیا سنا آپ نے؟ مجھے بتائیے گا. ایک منٹ، ایک آواز مجھے چاہیے. رمشا بتائے گی. اگر تو کسی کی روش کو دیکھے، اگر تو کسی کی روش کو دیکھے اور اس کی روش کو اس پر عیان نہ کرے وہ تو اپنے گناہوں میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کا حساب. کس کو کہا؟ آپ کو نہیں کہا. پادریاں نو کیا ہے، خادمہ نو کیا ہے، نگہبانہ نو کیا ہے، چپانا نو کیا ہے. انہیں سارے نو الرٹ کیتا ہے. اے جو خادم نے، اے جو پاسبان نے، اے جڑے چپان نے، اے جڑے نگہبان نے. کیا یہ پاسبان آپ کے نگہبان ہیں؟ تو اس کی نگہبانی میں چلتے ہیں. یہ نگہبان ہیں، آپ کی خبرگیری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کے خادم کی بات ہی نہیں مانتے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل. یاد رکھیے یہ کلام ہے. تو جب کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کی روش کو دیکھے اور اس کی روش کو اس پر عیان نہ کرے وہ تو اپنے گناہوں میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کا حساب. کس کو کہا؟ آپ کو نہیں کہا. پادریاں نو کیا ہے، خادمہ نو کیا ہے، نگہبانہ نو کیا ہے، چپانا نو کیا ہے. انہیں سارے نو الرٹ کیتا ہے. اے جو خادم نے، اے جو پاسبان نے، اے جڑے چپان نے، اے جڑے نگہبان نے. کیا یہ پاسبان آپ کے نگہبان ہیں؟ تو اس کی نگہبانی میں چلتے ہیں. یہ نگہبان ہیں، آپ کی خبرگیری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کے خادم کی بات ہی نہیں مانتے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل. یاد رکھیے یہ کلام ہے. تو جب کلام پر عمل نہیں کرتے کہ یہاں میری بیٹی رخسانہ ہے، وہ آپریشن پہلے دن آپریشن کی کروایا اور دوسرے دن وہ چرچ میں آ گئی اور اس سے کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں رام. تو اس نے کیا جواب دیا پنکی؟ کہتا ہے ہمارے پادری صاحب کہتے ہیں کہ اول درجہ میں نے اول درجہ خدا کو دیا ہے، خدا خود ہی مجھ پر فضل کرے گا، خدا کرے. تو دیکھنا یہ ہے ابھی جو حوالہ پڑھا، یہ ایسے ہی پاسٹر اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سلیب کو اٹھاتے نہیں ہیں، اس بوجھ کو اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہم لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام. سنیے یہاں پر خدا نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے. کیا ہے؟ کیا وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں؟ نگہبان، چپان، چرواہے، گلہ چرانے والے، یہ بھیڑیں، ہر چرچ کی بھیڑیں ان کے خادموں کو، کلیسیا کے سربراہ کو دی گئی ہیں تاکہ وہ ان کی کیا کرے؟ نگہبانی اور رکھوالی کرے. سنو خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں نگہبان کو ڈیوٹی دی گئی ہے. کیا دی گئی ہے؟ ڈیوٹی دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے ڈیوٹی پر ان شخصوں کو مامور کیا گیا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر تو نے ڈیوٹی پوری نہ کی، اے چپان، اے نگہبان، اے چرواہے، اگر تو نے ڈیوٹی پوری نہ کی تو تو اکیلا ہے، تیرے پاس اتنی بھیڑیں ہیں جن کا میں نے تجھے چپان مقرر کیا، جن کا میں نے نگہبان مقرر کیا، اگر ایک بھی بھیڑ ضائع ہو گئی تو میں تجھ سے اس کا حساب لوں گا. پرانے عہد نامے میں کیا تھا؟ پرانے عہد نامے میں
اگر کسی سے چرواہے سے بھیڑ گم ہو جاتی تھی وہ اپنے باڑے میں سے اس کو تو وہ اس کی قیمت کون ادا کرتا تھا؟ چرواہا۔ کون کرتا تھا؟ آج چرواہوں کو پتا ہے کہ ہم نے بھیڑوں کا حساب دینا ہے، سو خداوند کا کلام ہمیں حساب دے۔ اگر نگہبان ہوتے ہوئے بھی چوری ہو جائے، بھیڑیں چوری ہو جائے، تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ چوپان، نگہبان۔ میرے اندر یہ بات ہے کہ میں وہ بھیڑوں کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں، بھیڑوں کو گھیر کے لاتا ہوں، اور خدا بھیڑوں وہ جو چرواہے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو اگر زخمی ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مرہم پٹی کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چرواہے ہیں، اگر آپ واقعی نگہبان ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں چرواہا ہوں، میں نگہبان ہوں، تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ سو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ جب دیکھتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے ہمارے۔ آپ کو میں آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے بتاؤں گا کہ اس ملک کی ڈیوٹی کن کے سپرد ہے؟ 9 لوگ وزیر اعظم کے، ہمارے بارڈروں کے چاروں طرف پیرا لگا ہوا۔ کیا لگا ہوا ہے؟ اور وہ جن کو ڈیوٹی دی گئی ہے 65 کی جنگ میں، وہ جن کے پاس ڈیوٹی تھی، انہوں نے اپنے بدن پر بم باندھ کر وہ ان کے آگے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، وہ نگہبان تھے۔ آج ان کے نام ہیں، ان کے یہاں میڈل سجائے جاتے ہیں۔ ہمارے میڈل، چرواہوں کے میڈل، چوپانوں کے میڈل سجائے جائیں گے۔ انہوں نے میری ان روحوں کو بچایا ہے، جن کے لیے میں نے ان کو رکھوالی کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کو انہوں نے بچایا ہے۔ جیسے ہسپتالوں میں نرسز، ڈاکٹروں کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ ان کی کیا کرے، ایسے نہیں کہ وہ تڑپ رہا ہے تو کہتا میں چائے پی کے آ رہی ہوں، میں یہ بہانے نہیں کرنے، بلکہ اسی چائے کو چھوڑ دیں۔ ایک دم وہ جو ڈیوٹی ہے اس کو آپ پوری کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ یہ خدا کے خادم اگر یہ سمجھیں تو خدا کس طرح ہم سے کلام کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نگہبانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا کریں؟ اپنے گلے کی، اگر یہودا کے خط میں ایک کی باب ہے اور اس میں جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جھپٹو اور آگ میں سے نکالو۔ شاباش، جھپٹو اور آگ میں سے نکالو۔ کن کو کہا گیا؟ خادموں کو۔ وہ جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو خدا سے دور ہیں، اور جھپٹ کر ان کو کھینچ کر باہر نکالو، وہ مر نہ جائے بلکہ ان کو آگ میں سے۔ آج خادم بہت ریلیکس ہے، نہیں کلام دے لیا بس کافی ہے، اٹس انف، ناٹ مور دین، اس سے زیادہ نہیں۔ روح کے پیچھے بھاگنا ہے، روحوں کو جگانا ہے، روحوں کو بیدار کرنا ہے، اور روحوں کو خدا کی قربت میں لانا ہے۔ اور یہ جب آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر دیکھنا ہے کہ ہر شخص، اگر کوئی شخص جو گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، اگر نگہبان اس کی تربیت کرے گا تو اس کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا۔ ہے نہیں، کوئی سمجھدار نہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اگر نگہبان جو آپ کا نگہبان ہے، اور جب آپ کو گناہوں کی بیماری سے نکال لے گا تو آپ کو کہاں بھیجے گا؟ ہمیشہ کی۔ لیکن اگر وہ خادم اس قابل نہیں ہے، وہ روح کو بچانے والا نہیں ہے، صرف وہ اسٹیج پر کھڑا ہونے والا ہے اور باقی باتیں کرنے والا ہے، تو روحوں کو بچانے، چاہے میں ہی ہوں، تو روحوں کو بچانے والا نہیں ہے۔ اور کل میں سن رہا تھا 88% لوگ جو ہیں وہ روحوں کو بچاتے نہیں۔
لیکن وہ ذمہ داری تو اٹھاتے ہیں لیکن اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. ایک خادم بتا رہا تھا کہ آپ مت سوچیں کہ ایسے ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا. ہے نہیں, کوئی سمجھدار نہیں. میں نے کیا کہا تھا, اگر نگہبان جو آپ کا نگہبان ہے اور جب آپ کو گناہوں کی بیماری سے نکال لے گا تو آپ کو کہاں بھیجے گا؟ ہمیشہ کی. لیکن اگر وہ خادم اس قابل نہیں ہے, وہ روح کو بچانے والا نہیں ہے, صرف وہ اسٹیج پر کھڑا ہونے والا ہے اور باقی باتیں کرنے والا ہے, تو روحوں کو بچانے, چاہے میں ہی ہوں, تو روحوں کو بچانے والا نہیں ہے. اور کل میں سن رہا تھا 88% لوگ جو ہیں وہ روحوں کو بچاتے نہیں, لیکن وہ ذمہ داری تو اٹھاتے ہیں لیکن اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. ایک خادم بتا رہا تھا کہ آپ مت سوچیں کہ ایسے ہم روحوں کو بچاتے نہیں, فکر مندی کے ساتھ. کیا کرنا ہے؟ فکر مندی کے ساتھ. اور حزقیل 33 باب کی 7 سے اگر میں شریر سے کہوں کہ وہ اپنی تو یقیناً مرے گا. اگر میں شریر سے کہوں کہ تو مرے گا, اگر تو اس کے گناہوں کو اس پر عیاں نہ کرے تو وہ تو اپنے گناہوں میں مرے گا, لیکن اس کے خون کا حساب میں. کتنا مشکل کام ہے یہ, کتنا مشکل کام ہے. اگر ایک روح بھی ضائع ہو گئی تو مجرم میں, مجھے بھاگنا ہے پیچھے, ان کے پیچھے جانا ہے. اور یہ کلام کہتا ہے, بڑے غور سے سنیے گا, یہاں پہ کہتا ہے جب میں شریر سے کہوں کہ آئے شریر تو یقیناً مرے گا, اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا. تسی ذرا حساب کرو, میں تہاڈا سارے دا حساب دینا ہے, میں تہاڈا اپنا ہی نہیں, سارے دا حساب. لیکن یہ بات ہے, اگر تو نے اس کی بدی کو اس پر عیاں کیا تو اگر وہ مر جائے تو اس کے خون سے. کبھی اس بات پر غور کی؟ جب میں سچا کلام دیتا ہوں تو مجھے گھر میں جا کر کہتے ہیں انج نہ آکھیا کرو. کل میری بہو ہی مینوں کہن ڈئی سی, نسرین انکل جی انہوں نہ ڈانٹیا کرو. میں نا نہیں ہوتا لینا, کنوں نہ ڈانٹیا کرو. تو جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, تو ڈانٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تربیت ہوتی ہے. یہ نہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کبھی لے ڈوبیں گے. اور پھر بڑی بات سے سنیے گا, کلام کہتا ہے کہ یہ اگر متی رسول کی انجیل میں دیکھے تو جب کوئی اچھا کلام نہیں دیتا تو کہتا تم تو کنویں میں گرو گے لیکن اس کو بھی اندھے کو راہ دکھا نہیں سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو غور سے دیکھیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ روحوں کو بچا دیں. نہیں, فکر مندی کے ساتھ. کیا کرنا ہے؟ فکر مندی کے ساتھ. اور حزقیل 33 باب کی 7 سے اگر میں شریر سے کہوں کہ وہ اپنی تو یقیناً مرے گا, اگر میں شریر سے کہوں کہ تو مرے گا, اگر تو اس کے گناہوں کو اس پر عیاں نہ کرے تو وہ تو اپنے گناہوں میں مرے گا, لیکن اس کے خون کا حساب میں. کتنا مشکل کام ہے یہ, کتنا مشکل کام ہے. اگر ایک روح بھی ضائع ہو گئی تو مجرم میں, مجھے بھاگنا ہے پیچھے, ان کے پیچھے جانا ہے. اور یہ کلام کہتا ہے, بڑے غور سے سنیے گا, یہاں پہ کہتا ہے جب میں شریر سے کہوں کہ آئے شریر تو یقیناً مرے گا, اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا.
की बात दोस्त करेगा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ अपना ही नहीं, सारा का साफ। लेकिन ये बात है, अगर तूने उसकी बदी को उस पर अयां किया ना माना तो तू उससे बड़ी होगा। तो अगर वो मर जाए तो तू उसके खून से, कभी इस बात पर गौर की? जब मैं सच्चा कलाम देता हूं तो मुझे घर में जाकर कहते हैं इंज ना आख्या करो। अब कल मेरी बहू ही मैनू कहन डई सी, नसरीन अंकल जी उन्होंने ना डांटिया करो, मैं ना नहीं होता लेना, किन्नू ना डांटिया करो। तो जब कोई गलत काम करता है तो उसको डांटना नहीं है, तो डांट के बाद क्या होता है, उसकी तरबियत होती है। ये ना है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम कभी ले डूबेंगे। और फिर बड़ी बात से सुनिएगा, कलाम कहता है कि ये अगर बत्ती रसूल की इंजील में देखे तो जब कोई अच्छा कलाम नहीं देता तो कहता तुम तो कुएं में गिरोगे लेकिन उसको भी अंधे को राह दिखा नहीं सकता। सो जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को गौर से देखें। और देखना यह है कि यिर्मयाह 48 बाब की 10वीं आयत में कहता है, जो खुदा का कलाम लापरवाही से करता है और खून रेजी की तलवार से उससे बाज रखता है वो मलाऊन है। क्या है? मलाऊन ना बदले लान थी। क्या है? 48 बाब है, यिर्मयाह 48 बाब उसकी 10वीं है। वहां पे क्या लिखा है? जो खुदावंद का कलाम बेपरवाही से करता है, तो क्या करता है? और तलवार को खून रेजी से बाज रखता है, वो क्या है? पादरियों की जरूरी है तलवार। बाहर जहाँ कह के पाई साहब एवं ही करने के सिर कटना है, तो ये तलवार काहे की है? कलाम की तलवार। और कहता है जो लापरवाही से काम करता है खुदा का वो लानती है। लानती का मतलब है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें बताता है बहैसियत निगहबान उसका काम है कि निगहबानों को खबरदार करे। क्या करे? निगहबान का काम। और वो क्या कलाम कहता है? अगर वो उनको बचाएगा, उनके गुनाहों को उनको मुहैया करेगा और वो गुनाह से बाज आएंगे और वो उनको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। कौन? निगहबान। कौन करेगा? निगहबान करेगा। और खुदा का कलाम तीमुथियुस दूसरे बाब की चौथी आयत के चौथे बाब की दूसरी आयत में पौलुस अपनी शिगिर्द तीमुथियुस को कहता है, सुनो जरा क्या कहता है, तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बे वक्त मुस्तैद रह और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, मलामत और नसीहत कर। क्या कर? जब किसी को मलामत की चीज उसे दुख होता है, भाई साहब ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो मलामत आपकी तरबियत करती है और कहता है उनको शर्म दिला। क्या कर? उनको एहसास दिला जिस राह पर वो चल रहा है। अब तो जरा सरा सी बात पर उठ जाते हैं एक दूसरे के साथ। खुदा को कहा, खुदा रूठा किसी से? जबकि उसको ऊंची पहाड़ी से गिराना चाहते थे। और फिर वो सामरिया में जब गया तो उसके शिगिर्दों ने कहा अगर तू हमें इजाजत दे तो हम क्या करें? उन्होंने हमें सामरिया में से निकाल दिया है, हम क्या करें? हम आसमान से और वो आग आकर इनको, यीशु ने उनसे क्या कहा? तुम कैसी रूह के हो? तुम कैसी रूह के हो? क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं इनको बर्बाद करना नहीं चाहता। कैसी रूह के हो? ये रूह इसको निकालना हमने। ये जो घमंड की रूह है वो नाराजगी की रूह हुई कि इन्होंने हमें कबूल है। क्यों नहीं कबूल किया सामरिया के लोगों ने? तो उसने कहा अगर तू इजाजत दे तो हम इस पर आग मांगे। तो खुदा ने क्या कहा? तुम कैसी रूह है आपके अंदर? लोगों को बर्बाद करने की, लोगों से लड़ाई करने की, लोगों से नाराज रहने की। क्या कौन सी रूह है आपके अंदर?
यीशु को भी निकाला था वहां से, निकाल दिया था। वो कौन सी रूह है? यीशु ने कहा कैसी रूह के हो? वो जो रूह मैंने तुम्हारे अंदर फूकी है, वो मैं जो जिस की तालीम दे रहा हूं, क्यों तुम उसके उलट चल रहे हो? नहीं, इनकी सलामती मांगो, इनके लिए बरकत मांगो। ऐसा ना करो, इस पर आग ना बरसाओ, इनको बर्बाद ना करो। मैं बर्बाद करने नहीं आया, मैं तो लोगों को बचाने आया हूं, मैं तो भटके हुओं को राह दिखाने के लिए आया हूं। और ये जो चुपान था, ये जो निगहबान था, इसलिए आपके लिए अपनी जान देकर तो आपको बचा लिया। ये निगहबान, अगर आप 23 सूर में देखें तो क्या लिखा है? खुदावंद मेरा चुपान है, वो भी आपका चुपान है। वो क्या करता है? क्या करता है? वो लिखा है बाइबल में, पढ़ लो। हरी हरी चरागाहों में और राहत के चश्मों के पास ले जाता है, और वो मेरी जान को, वो सदाकत की राह पर, वो भी चुपान है। खुदा बजाते खुद आपका चुपान है। क्या लिखा है? खुदावंद मेरा चुपान ने आपके लिए अपनी, खुदावंद मेरा, खुदावंद मेरा निगहबान, लोगों के महबूद। और मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था कि एक वो क्या इसको कहते हैं, एक तो है ना ये इंडिया में वो बुतों की पूजा करने वाले, तो क्या कहते हैं उनको? हिंदू जो है, उनके कितने देवता है? 3000। कितने देवता है? और एक बेटी जो मसीही बनी, वो कहती है मैं गई मंदिर में, तो मैंने कहा कि अपने वो वहाँ का जो वहाँ का इख्तियार रखने वाला था, मैंने कहा मुझे सजदा करना है। मैंने देवता से बात करी, कहता है अभी आप नहीं कर सकते, अभी देवता आराम अभी देवता, अभी उसका टाइम नहीं हुआ। जब वो, अभी मैंने पर्दा कर दिया है, देवता आपके साथ बात नहीं कर सकता, देवता आपकी बात नहीं सुन सकता, इसलिए 2 घंटे के बाद आना। देवता आराम कर रहा है। देवता क्या कर रहा है? आराम करता है। देवता के पास टाइम नहीं, आपके देवता के पास टाइम है। ना वो सोता है, ना वो उगता है, बल्कि वो तो कहता है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, बता तू। कभी आपने उसकी आवाज सुनी? आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ, तेरे पास आता है। वो खुद चल कर आता है। अंधे के पास निगहबान खुद गया, क्या किया और क्या कहा? तू बता, मैं तेरे लिए। उसने कहा ये क्या? मैं खुदा खुद चल कर ताड़े कोल कदी आया यीशु? अभी दोनों कहले चल साढ़े कोल टाइम नहीं, सानू नींद आई है अभी हमारे पास। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर उसके पास भी टाइम नहीं है। मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अगर तुम मुझे रद्द कर दोगे तो मैं तुम्हें रद्द कर दूंगा। और नबी उन्हें बताने के जो बताता है वो खुदा के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं। किसके साथ? किसके? नबूवत करने वाले के साथ, के खुदा के खादम के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं। और क्योंकि बड़ा ताल्लुकात उसका ये है, जाओ जिस पर तुम हाथ रख कर दुआ करोगे बीमार, अगर उसने गुनाह भी किए तो उसके गुनाह भी माफ। कितनी पावर है किसके पास? खुदा। वो खुदा के पास नहीं, खुदा के खादमा दूंगी, है कि नहीं? फिर आप क्यों जाते हैं सीधे पादरी को? कभी कभी अनवर फजल को कभी और थे, कभी कभी औथे थे, कभी औथे जाते हैं ना। गफार तू कितने कितने गया? कितने भी नहीं गया, इतने ही आया। चल हम तो ठीक हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो देखना ये है, आपके पास ये ताकत है। आपके पास अगर खुदा नबी पर भरोसा रखकर अपने मनसब को जो उसने दिया है
وہ ناخن نہیں صاف کرتا، وہ خدا کے خادم کی طرف سنتا ہے اس کی بات۔ کیا کہا میں نے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ تو کلام وال تیار نہیں ہو گیا تھا، اتنے بیل آ گئی ہے، میں دل دی بیل دور کرنے واسطے کھڑا تھے۔ ہاللیلویا۔ اور میری نظر ہر ایک پر ہوتی ہے، اور جتنے نگہبان اور دیکھتے ہیں، اور وہ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جتنے خدا نے نگہبان مقرر کیے، سب سے پہلے کتنے مقرر کیے تھے یسوع نے؟ 12۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ گھر بار کو چھوڑا۔ ہم چھوڑ نہیں سکتے، انہوں نے خدا کو فالو کیا۔ تو دیکھنا ہے، کئی لوگوں کو خدا نے خادم نہیں بنایا۔ دیکھ لیجئے ذرا 14 باب نکالیے، یرمیہ 14:14 نکالیے، وہ خود سیلف میڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یرمیہ 14:14 پہ کیا لکھا ہے؟ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ آگے، میں نے نہ ان پر بھیجا اور نہ ان پر دیا۔ نہ میں نے ان کو بھیجا، میں نے ان سے یہ جھوٹی، نبوت کرتے ہیں۔ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ کون سے نبی ہے؟ یہ کون سے نگہبان ہے؟ ایک لفظ میں نے بولا تھا، کیا؟ کس نے کہا؟ شاباش۔ کون کیا ہے؟ یہ سیلف میڈ ہے۔ کیا ہے؟ سیلف میڈ، جنہوں خدا نے نہیں بنایا، جنہوں خدا نے آواز نہیں دیتی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں۔ سو دیکھنا یہ ہے اس بات کے لیے کہ خدا کا کلام، میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ میں نے ان کو حکم دیا، خدا ان سے کلام کیا۔ نہ میں نے ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی کیا کرتے ہیں؟ اور بتانا اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، کیا آج اصل ایک مسئلہ اور بڑا گڑبڑ ہے کہ جڑا نگہبان سچائی دا کلام دیندا نا، انہوں قتل ہونا پیندا ہے۔ یہ ہوندا ہے؟ کوئی آپ مجھے بتائیں، سچائی کے کلام سے کون قتل ہوا؟ شاباش شاباش۔ ہیلو میڈم، کیا کہا میں نے؟ کون قتل ہوا؟ اللہ کا ساتھ بھی کرنا۔ شاباش۔ یوحنا بپتسمے دینے والے کا اور یہویدا کاہن کے بیٹے زکریہ کا پتھروں سے سنسار کیا گیا۔ اور یہویدا کاہن جب کلام کر رہا تھا کہ تم خدا سے دور رہ کر خوشحال نہیں رہ سکتے، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے خدا نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ اور پھر انہوں نے مشورہ کیا، اور ایسے جیسے میں پلپٹ کھڑا ہوں یہیں پر انہوں نے سنسار کر دیا۔ اب کئی لوگ پتھر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو پتھر ماریں، کئی لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوں گے کہ ہم اس کے پتھر ماریں، لیکن وہ جو پتھر اٹھا کر جا رہے تھے، اور وہ عورت جس نے گناہ کیا تھا، اور جب اس کے پاس لے گئے، ہر گائے کے ہاتھ میں پتھر تھا، کوئی نہیں تھا جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ اور اس نے یسوع نے کہا، جو تم میں بے گناہ ہے، آج جن کو کلام نہیں آتا، جن کو روحوں کو بچانے کا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی پتھر اٹھائے پھرتے ہیں۔ لوگ سچائی کا کلام برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے میری بیٹیوں، یہ کلام آپ کو روزانہ نہیں ملے گا، اور کھلے طور پر یہ کلام میں دوسروں کے پلپٹ پر کھڑا ہو کر نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ لوگوں کو یہ مشکل ہو جائے گا۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب مسیح قوم کے نگہبان چرواہے جن کو خدا نے مقرر کیا، وہ وفاداری کے ساتھ اپنے گلے کو دیکھیں۔ کیا کریں؟ اپنے گلے کو دیکھیں۔ کوئی بھیڑ زخمی ہو جائے تو چرواہے کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کبھی بیمار کے پاس گیا ہے چرواہا؟ اس کو دیکھا کبھی جا کے؟ چرواہا اس کی کیا کرتا ہے؟ اور پھر سب سے زیادہ خدا نے وہ جو دنیاوی چرواہے تھے ان کو چنا۔ ہاللیلویا۔ کوئی سب پر خدا پہلے پیدا ہوتے وقت کن پر نازل ہوا؟
चरवाहों पर। क्यों? वो रात को जागते हैं और वो अपने भेड़ों की गलाबानी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस और बड़े मर्तबे वाले शख्स को चुना, दाऊद को चुना। क्या करा? वो भी कौन था? चरवाहा था। रब वेंदा है कि केड़ा चरवाहा चंगा ते केड़ा माड़ा। फिर एक और चरवाहा